الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے عالی جناب توصیف وانی صاحب اور آپ کے اہلکار جو ہیں سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ کام آن لائن کے ذریعے لوگوں تک اچھی فکر اچھی سوچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے جو اراکین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو جو امان رکھے، لغزشوں سے غلطیوں سے محفوظ رکھے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم سب کو مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ہم اور آپ سبھی لوگ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے ذریعے جو یہ موضوع رکھا گیا ہے اہل سنت و جماعت کی شیرازہ بندی مسائل و امکانات، یہ موضوع بہت اہم بھی ہے اور بہت تفصیل بھی چاہتا ہے۔ اگر گفتگو کی جائے تو شاید مہینوں گزر جائیں اور گفتگو ختم نہ ہو۔ بہرحال کچھ وقت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مسائل ہیں جن کی بنیاد پر جو معاملات اچھے یا برے ہوتے ہیں، میں ان کو ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے حل کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر شیرازہ بندی ہو سکے اور اختلاف و انتشار جو ہمارے درمیان ہے وہ کم سے کم ہو سکے، اگرچہ ختم نہ ہو لیکن کم از کم اس میں خفت آ جائے۔ تو میرے حساب سے جو عقائد کا معاملہ ہے تو اس میں تو شیرازہ بندی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جن سے عقائد کا اختلاف ہے ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ مان جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ شیرازہ بندی ہو سکتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ان کو چھوڑتا ہوں اور اہل سنت و جماعت کے درمیان معاملات کیا ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فروعی مسائل ہیں۔ آپ اور ہم بلکہ سارے علماء یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے آج تک فروعی مسائل میں اختلاف ہوتے رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر سلف صالحین میں یا جو سابقین علماء گزرے ہیں ان کی بنیاد پر آپس میں کوئی انتشار کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر شیرازہ منتشر ہو جائے، ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر علماء ایک جانا ہو سکیں، ایسا اختلاف جس کی بنیاد پر علماء اپنے مسلمان کا دفاع نہ کر سکیں، ایسا اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ بیٹھتے تھے مجلس میں امام شافعی علیہ رحمت و رضوان، امام اعظم علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے شاگرد وغیرہ سارے لوگ بیٹھتے تھے، اختلاف ہوتا تھا، بلکہ بعض ایسے واقعات آئے کہ لگتا تھا بحث و مباحثے میں مار پیٹ کی بھی نوبت آ سکتی ہے، لیکن آواز کافی بلند ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوتی تھی لگتا تھا کہ کبھی ان کے درمیان بحث ہوئی ہی نہیں، کبھی کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ وہی المسلمون اخوہ، یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ معاملہ ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد بالکل اپنے بھائی چارگی کو برقرار رکھتے اور بالکل ایک دم مل جاتے، لگتا کبھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سلف نے کبھی فرعی مسائل کو اختلاف کا ذریعہ بنایا ہی نہیں یا انتشار کا سبب بننے ہی نہیں دیا، وہ اختلاف صرف مجلس تک باقی رہتا تھا، مجلس کے بعد ختم ہو جاتا تھا، یا اگر باقی بھی رہا تو وہ کتابوں میں رہ گیا یا ذہن میں رہ گیا، بس
باقی یہ کہ اس کی بنیاد پر مسلمان یکجا نہ ہوں، اتفاق نہ ہو، علماء یکجا نہ ہوں، پورا انتشار کا دروازہ کھل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا سبب آج کے دور میں جو شیرازہ بندی نہیں ہو پا رہی ہے، خاص طور سے اہل سنت و جماعت کی، وہ فروعی مسائل ہیں۔ میں ایک اہم جملہ یہاں پر بولنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود یکجا نہیں ہوتے ہیں، یا مسلم معاملہ ہوتا ہے یا اہل سنت و جماعت کا یا اسلام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر بھی یکجا نہیں ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر فروعی مسائل کی بنیاد پر آپ یکجا نہیں ہوں گے، اس کی بنیاد پر اتنی دوری اختیار کریں گے، اتنا تشدد اختیار کریں گے، تو میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک آپ اتفاق نہیں کر سکتے، اتحاد نہیں کر سکتے، کیونکہ فرعی مسائل کا جو معاملہ ہے یہ صحابہ کے زمانے سے مختلف ہی رہا ہے ان معاملات میں، اور قیامت تک اختلاف رہے گا۔ تو اگر جو لوگ اس کی بنیاد پر اختلاف کرنا چاہتے ہیں یا اہل سنت و جماعت کے ساتھ یکجا نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اختلاف و انتشار کے شکار رہیں گے، اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج اہل سنت و جماعت کے شیرازہ بندی کے لیے سب سے پہلے مفتیان کرام، علماء کرام، ذمہ داران سب لوگ اپنے دل کو کشادہ کریں، وسیع کریں، اس حد تک کہ کوئی بھی معاملہ ہو، مسلم کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، کمیونٹی کا معاملہ ہو، تو یہ لوگ یکجا ہو کر کے اپنا دفاع کریں، اسلام کا دفاع کریں، اور جو بھی معاملات ہوں اس کو باہم مشاورت کر کے طے کریں اور دل کو بالکل کشادہ کریں، کسی کو نہ چھوٹا سمجھیں نہ کسی کو بڑا سمجھیں۔ ہاں کوئی بڑا ہے تو اس کو بڑے کے اعتبار سے رسپیکٹ دیں، لیکن یہ چھوٹے بڑے کا جو ڈیفرنس ہے اس کی بنیاد پر ہم دوری اختیار کر لیں، اس کی بنیاد پر ہم یکجا نہ ہوں، اس کی بنیاد پر ہم اپنے اسلام اور مسلمانوں کو جو فائدہ صحیح طریقے سے اتفاق پر پہنچا سکتے ہیں وہ نہ پہنچائیں، یہ بہت غلط ہے اور نادرست ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء سلف نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہے۔ جیسے قرآن و حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں عالم نہیں مانا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ قاعدے کا اور با مکمل مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اگر جو علماء، جو مفتیان کرام، ان کے طریقہ کار کو جو سلف صالحین کا تھا، فرعی مسائل میں اتفاق، اتحاد، اختلاف ہونے کے باوجود کوئی دوری نہیں، اگر ان کے پڑھنے کے باوجود بھی ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں یا ہم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو یقیناً یہ ہم ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو، ایک عالم کو، اپنے سلف کو کبھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک انسان، ایک عالم اور جو علماء کا معاشرہ ہے یہ کبھی کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حقیقی اعتبار سے ایک عالم ہی لیڈر ہوتا ہے، قوم مسلم کا ایک عالم ہی لیڈر ہوتا ہے، تو جب یہ علماء آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو عوام بھی متحد نہیں ہو سکتی۔ کتنی جگہوں پر ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جب علماء ہی نہیں متفق ہیں تو ہم کہاں سے متفق ہوں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد میں تو اس کی بنیاد پر اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنا عقیدہ نہ کر لیں، لیکن اہل سنت و جماعت جو ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی عقیدے کے ماننے والے ہیں، ایک ہی فکر رکھتے ہیں، بس بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر دور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا، جو فروعی مسائل کی بنیاد پر انتشار اور اختلاف نے جڑ پکڑی، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ پہلے جب اختلاف ہوتا تھا تو یا تو گفتگو کے ذریعے ہو جاتا تھا یا تحریری شکل میں ہو جاتا تھا، اور وہ صرف خاص لوگوں تک ہی پہنچتا تھا، اور بعض لوگ تو ایسے تھے جیسے کسی مفتی کا مفتی سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب کا خود حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کا بھی بعض لوگوں سے اختلاف ہوا، لیکن کیونکہ وہ مسائل ہی تھے تو آپ نے پرسنل ان کو ڈاک کے ذریعے بھیجا اور ڈاک کے ذریعے ہی بات چلی، وہ شرع عام بات آئی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے
یا اگر اس سے زیادہ آتے ہیں تو آپ میگزین میں دے دیجئے, کتابیں لکھ دیجئے جو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے, صرف علماء کے ہی ہاتھ میں رہے. تو عوام جو بدگمانی کا شکار ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی, اور علماء جس طرح سے اختلاف کو سمجھیں گے وہ عوام نہیں سمجھتی. لیکن آج کے دور میں کیا ہوا کہ ہم نے لکھا اور عواموں کے ہاتھ میں بھی دے دیا, اور ہم نے ہر اسٹیج کو تقریباً کچھ کو چھوڑ کر کے ہر اسٹیج کو استعمال کیا اور فروعی اختلافات میں اس طرح کے اس معاملے کو بڑھاوا دیا. تو ظاہر سی بات ہے, عالم جو سمجھے گا کہ بھائی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ عوام نہیں سمجھ سکتی, بلکہ وہ اس کا الٹا ریئیکشن لے گی کہ علماء اتنا اختلاف کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو ہم کیا کریں, ہم خود ہی اختلاف کے شکار ہو گئے. تو ایک جو جڑ ہمارے درمیان اختلاف کا پکڑتی گئی وہ اسٹیج بازی کی وجہ سے بھی ہے. تو آج کے ماحول میں ابھی آج کل کچھ تو تھوڑا کم ہوا ہے, لیکن اگر بیک میں جائیں 6-7 سال پہلے تو معاملات بہت ناگفتہ بے تھے. تو ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ فروعی مسائل میں اختلاف ہو تو علماء تک اس کو محدود رکھیں, عوام کے درمیان لائیں نہ, اور اگر بہت ضروری ہے مطلب کمپلسری ہے کہ ان کو بتایا ہی جائے تو آپ اس طرح بتائیں کہ یہ ہمارا مطلب یہ ہماری تحقیق ہے اور فلاں عالم کی یہ تحقیق ہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور فلاں عالم جو کہہ رہا غلط ہے, لیکن یہ احتمال ہے کہ میں بھی غلطی کروں اور ہو سکتا ہے سامنے والا بھی غلطی کرے. تو جب یہ بات ایک عام آدمی کے ذہن میں جائے گی تو وہ سمجھے گا کہ بھائی جو سامنے والا عالم ہے وہ بالکل فالٹ نہیں ہے, بالکل غلط نہیں ہے, وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اگر یہ فکر اور یہ سوچ ہم دو جملے میں کسی بھی اسٹیج پر اگر فروعی مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے اگر یہ سوچ دے دیں تو عوام علماء سے برگشتہ نہیں ہوگی, اور جو انتشارات کے معاملات فروعی مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ کم ہوں گے اور اس پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے. تو آج سب سے پہلے علماء کو متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے, اہل سنت و جماعت کے علماء کی, اور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کو جہاں ان کا تشدد ہے, یعنی تشدد نہیں کہہ لیجئے بلکہ تسلب, جو تسلب ہے وہ عقائد میں اختلاف کی وجہ سے ہے, اور وہاں پر آپ نے سخت جملے استعمال کیے. لیکن اگر وہی فرعی مسائل میں دیکھ لیجئے تو ایسے جملے اور ایسے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی بالکل بھائی چارگی برقرار ہیں, اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم منتشر اور مختلف ہو جائیں اور ہمارا شیرازہ بالکل منتشر نظر آئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فروعی مسائل میں اعلی حضرت اور اس سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی علیہ رحمہ, ان لوگوں کی حیات پڑھ کر کے ہمارے علماء اور مفتیان کرام اور ہماری پوری کمیونٹی کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ فروعی مسائل کی بنیاد پر ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو اور اسی بنیاد پر عوام بالکل متفق نظر آئے اور علماء کے عزت اور جو وقار ہیں ان کے ذہن اور آنکھوں میں برقرار رہے. تو انشاءاللہ اگر یہ بات ہوتی ہے اور اس نہج پر چلتے ہیں اور سلف صالحین نے جیسے ہمارے گزارے ہیں زندگی اس طرح گزارتے ہیں تو اس کی بنیاد